اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، سب سے محبوب اعمال اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں، بہترین اعمال کون سے ہیں؟ ادومها وان قل، ہمیشہ کیے جانے اعمال، ہمیشہ کیے جانے والے اعمال، وان قل، چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو اسلام کا مزاج بتاؤں، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم تو بن کے جو ہے نا کچھ دن کمال کے اعمال کریں، اس میں صدقہ خیرات بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، 2 پارے پڑھ رہے ہیں روزانہ، غریب و مسکینوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور 5 وقت کی جو ہے نا نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں، اور 12 رکعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور مطلب ہر چیز کر رہے ہیں، اور پھر ہفتے بعد، 2 دن بعد، مہینے بعد ہم سے سب کچھ چھوڑ دیا اور واپس بیک ٹو زیرو ہو گئی، یا صرف بیسک 5 نمازوں پہ آ گئے۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ تھوڑے اعمال کرو، تھوڑے اعمال کرو، لیکن ہمیشہ کرو، ان میں کنسسٹنسی اختیار کرو۔ یہ دین کا مزاج ہے کہ چاہے 4 رکعتیں ہی پڑھو رات و تہجد میں، لیکن ساری زندگی پڑھو۔ یہ نہ کرو کہ 20 رکعتیں یا 30 رکعتیں روزانہ پڑھ رہے ہو رمضان کی راتوں کو، اور پھر سارا سال تہجد کے لیے اٹھے ہی نہیں۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ وہ شاعر کہتے ہیں اما تراب الماء بتکراری ہی، کہ یو سی کہ جو پانی جو گر رہا ہوتا ہے، اس کا ڈراپ بائی ڈراپ گر رہا ہوتا ہے، فی صخرۃ السماء قد اثر، وہ جو پتھر ہے، سٹون ہے، اس میں جو سوراخ کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ حالانکہ قطرہ پانی کا کیا کر سکتا ہے، اور ایک بڑے سٹون میں ہی کین ڈو نتھنگ، لیکن دا پوائنٹ از it is falling on the same rock again and again with consistency every single day، جو کہ اس میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو ایک قطرہ جب ایک پہاڑ میں، ایک سٹون میں سوراخ کر سکتا ہے with consistency، تو ہم کیا کچھ اچیو نہیں کر سکتے with consistency؟ آپ دیکھیں کنسسٹنسی اینڈ فوکس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اگر پیج کو سورج کے سامنے رکھیں تو سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے اور پیج کو فرق ہی نہیں پڑتا، بٹ وہ میگنیفائنگ گلاس کو آپ رکھیں سامنے، تو وہ میگنیفائنگ گلاس کرتا ہے ساری جو اس کی ریز ہیں وہ ڈائیورٹ کرتا ہے ایٹ اے فوکل پوائنٹ، ایٹ ویری سنگل پوائنٹ، اور وہاں سے آپ دیکھتے ہیں پیج جلنے شروع ہو جاتا ہے۔ وائی؟ بیکاز وین یو پٹ آل یور ایفرٹس ان لمیٹڈ تھنگس، بے شک آپ ہر جگہ جو 2 کشتیوں کے سوار یا 50 کشتیوں کے سوار نہ ہوں، لیکن 2-3 کام کریں، لیکن ان میں ایکسپرٹ بن جائیں۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہر بندہ ایکسپرٹس کو یاد رکھتا ہے، اور کوئی شخص جیک آف آل ٹریڈس کو یاد نہیں رکھتا، مطلب یو ہیو ٹو بی ایکسپرٹ ان ون۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتی، اذا عملت العمل لازمت ہو، وہ جب بھی کوئی عمل شروع کرتی وہ اس پہ ہمیشگی اختیار کرتی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ قرآن شروع کر دیا پھر 2 سال بعد 3 سال بعد چھوڑ دیا، یا تہجد شروع کی پھر چھوڑ دی، نہیں، اذا عمل العمل لازمت ہو، جب بھی وہ کوئی عمل کرتی اس پہ لازمت اختیار کرتی، ہمیشگی اختیار کرتی۔ اور قرآن میں جو سٹوری آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ اس عورت کی طرح مت بنے جو کہ ایک ناٹ اور ایک جو ہے نا ایک بڑا جو ٹائی کرتی ہے ود ڈفرینٹ کپڑے، اور ود سوئنگ مشینز، اور وہ سارا مشینز تو خیر نہیں تھی، اس نیڈلز کے ساتھ ایک بڑی گانٹھ لگاتی ہے، من بعد قوت انکاثا، اور اس کے بعد وہ ساری ایفرٹ کرنے کے بعد اس کو انٹائی کر دیتی ہے۔ کیونکہ مکہ میں ایک عورت تھی، شی واز ناٹ مینٹلی نارمل، وہ کیا کرتی تھی سارا دن، اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ سارا دن وہ اس ناٹ کو لگاتی تھی اور اس پہ سارا دن ایفرٹ کرتی تھی، اور جب دن گزر جاتا اور رات آتی تو پھر اس کو انٹائی کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی طرح مت بنو کہ جو محنت تو کریں اور پھر اس کو انٹائی کر دیں۔ رمضان میں اتنی ایفرٹ کی، قرآن سے تعلق بنایا، رمضان کے بعد شوال میں بالکل بھول گئے جیسے ہمارا قرآن سے کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں۔ رمضان میں حجاب شروع کیا، داڑھی رکھی اور نمازیں پڑھی، اور رمضان گزرا تو بالکل بھول گیا کہ ہمارا مسجد سے کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ مسجد میں تو جی رمضان کی رمضان جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، رادر ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ کنٹینیوسلی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پریز کرتے ہیں لوگوں کو، الذین ہم علی صلاتہم دائمون، جو میرے بندے ہیں نا، جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریبی متقی بندے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی نمازوں میں دائمون، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔
یہ نہیں کہ کبھی نمازیں پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں، نہیں، ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں. اور ہم لوگ، کچھ لوگ تو ہمیشہ انفارچونیٹ جمعے کے جمعے مسجد جاتے ہیں، کچھ لوگ کبھی گئے نمازوں پہ پھر چھوڑ دیا نمازوں کو، اور کچھ لوگ صرف رمضان مسجد جاتے ہیں. کیسے ہوتا ہے کہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے نکل کے آتے ہیں؟ کوئی پہاڑوں سے غاروں سے تو نہیں آتے، یہ وہیں کے نیبرز ہوتے ہیں. تو پھر باقی 11 مہینے کیا رب انہیں رزق نہیں دے رہا؟ کہ باقی 11 مہینے ان کے پاس صحت نہیں ہے یا ان کو سانس نہیں آ رہا؟ کہ اللہ کی نعمتیں اس طرح سے نہیں ان پہ پڑ رہی؟ دین وائی ڈو پیپل لیو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دی ریسٹ 11 years؟ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زبان سے بلواتے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ مجھے وصیت کی کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں. کب تک؟ 1 سال 2 سال یا رمضان؟ نہیں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو وصیت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو کیا فرما رہے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں کب تک؟ جب تک آپ کو موت نہ آ جائے. یہاں پہ یقین سے مراد جو ہے نا آپ کی وفات ہے. آپ اپنے رب کی تب تک عبادت کرتے رہیں جب تک آپ کو بلاوا نہ آ جائے کہ اب اس دنیا میں رہنے کا ٹائم ختم ہو گیا. یہ اللہ کے وسلم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت، تمام انبیاء کو یہ وصیت تھی. اور تو ہم لوگ ایسے کیوں ہیں کہ جو کچھ ٹائم تو کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. ایک مسلمان، ایک مومن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل شروع کرے اور اس کو چھوڑ دے. بیکاز من شبب علی شیء شاب علی، جو جس چیز پہ زندہ رہتا ہے اس پہ موت آتی ہے، اور جو جس پہ مرتا ہے مات علی شیء بعث علی، جو جس چیز پہ مرتا ہے اسی پہ اٹھایا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی زندگی میری زندگی پاسٹ میں کیسے گزری، اصل دیکھا جائے گا کہ ہماری موت کس چیز پہ آئی ہے. اگر تمہاری موت دین پہ اور نیک اعمال کرتے ہوئے آئی ہے دل الحمدللہ ہم کامیاب لوگ ہیں. اگر ہم بہت تہجد گزار اور بہت نیک لوگ تھے پہلے، لیکن ہم نے موت سے پہلے ان اعمال کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ اسی طرح سے ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا دل پلٹ جاتا ہے، وہ بدل جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے جو جہنمی والے ہوتے ہیں. اینڈ ہی ڈائز دیئر، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے مرنا ہے. وہ کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس میں وہ جہنمی والے اعمال ہوتے ہیں. اینڈ ہی اینڈز اپ ان جہنم. کیونکہ ساری زندگی اس کے دین پہ تھی، نیک اعمال کر رہا تھا، پھر جہنم میں کیوں؟ کیونکہ ہی ڈائڈ اپون دوز ڈیڈز. من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز سے مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور ایک شخص ساری زندگی گناہ والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، جہنمی والے اعمال، اور پھر مرنے سے پہلے اس کو نہیں پتا تو میں نے مرنا ہے. ہی میکس اے ڈیسیژن اینڈ ہی چینجز ہز لائف، اور وہ جنتیوں والے اعمال کرتا